انرجی کرائسس جس کو توانائی کا بحران کہتے ہیں، تیل کی سپلائی جب بند ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے جہاز اڑنے کے لیے آپ کو پیٹرول چاہیے، آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے پیٹرول چاہیے، آپ کو شپنگ کے لیے جو کہ سمندری جہاز ہے اس کے لیے بھی آپ کو پیٹرول ایندھن چاہیے۔ تو یہ سارا جب چیزیں بڑھتی ہیں اور رکتی ہیں تو اس کا جو اصل جو بحران آتا ہے وہ انفلیشن کرائسس پر آتا ہے، یعنی مہنگائی اور معاشی بحران۔ اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو عالمی معیشت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، ان کے پاس مال نہیں آ رہا ہوتا، رو مٹیریل نہیں آ رہا ہوتا، یہ پوری جو انڈسٹری ہے نا وہ پوری انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو چیز چلتی ہے وہ سپلائی چین اور پھر تجارتی بحران۔ اب شپنگ روٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میری جب جو بزنس کمیونٹی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنا نفع ہمیں ہمارے جو مال آ رہا تھا اس پہ جو پروفٹ کمانا تھا وہ پروفٹ تو ختم ہو گیا، اس پروفٹ کی جگہ پر اب تو ہمیں لاس پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ نتیجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مڈل کلاس یا لوور کلاس جو شخص ہے وہ افیکٹڈ ہے۔ اس وقت آج کے دور میں اس کرائسس کے اندر جہاں پر انرجی کرائسس بھی ہیں، انفلیشن کرائسس بھی ہیں، اچھا جو سلو گروتھ ہو رہی ہے، جو عالمی طور پر جو معیشت کو جو نقصان ہو رہا ہے، انڈسٹری کو جو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہول سیل کو نقصان ہوگا، جو ریٹیلر کو نقصان ہوگا، سپلائی چین کا جو نقصان ہوگا، اس کے بعد مارکیٹ میں جو بحران آئے گا، لوگ خریداری کے لیے نکل پائیں گے، یہ ساری چیزیں جب رو مٹیریل چونکہ کم ہو جائے گا تو ساری چیزیں کم ہوں گی تو یہ پوری ایک چین بنے گی، اور یہ پوری کی پوری چین یہ بہت بڑے بحران کا، بہت بڑے مسئلے کا کی ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور ہر ایک کی گویا کہ زبان پر اس طرح کا یار اب کیا ہوگا۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ پریشانی نہیں ہے، کرائسس نہیں ہے، انفلیشن نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں جو حل طلب نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بڑوں کے پاس اپنا حل ہے، چھوٹے کے پاس اپنا حل ہے، ہر ایک کے پاس اپنا ایک حل ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اتنا بڑا کووڈ آیا، کورونا کتنا بڑا پرابلم آیا، 2-2.5 سال کیا حالت نہیں رہے، اس طرح بند زندگی 2-2.5 سال گزارنے کے بعد آج دنیا اپنے معمول کے مطابق چل ہی رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، چل رہی ہے نا۔ تو اتنا بڑا وقت بھی گزر گیا نا، یہ بھی نہیں، یہ بھی کیا ہفتہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے یار، انشاءاللہ یہ بھی بس آپ بیت جائے گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی حل کی طرف۔ فائنینشیل سروائیول، اپنی ماہانہ ضروریات پہ لکھ لیں یار، ہماری ماہانہ ضروریات کتنی ہے۔ اگر آپ کا کرایہ کا گھر ہے وہ لکھیں، خوراک جو آپ اناج وغیرہ جو بھی غذائیں لیتے ہیں اس کو لکھ لیں۔ اب جو کھانا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کھانا کھاتا ہوں، اس میں کھانے میں بھی ضرورت کا کھانا لے لیں، صحت مند لیں، مگر بلا ضرورت کی چیزیں جو کہ صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اونلی فار ٹیسٹ پرپز ہوتی ہیں، اس کو ایوائڈ کر لیں۔ باہر کا کھانا بند کر دیں، علاج بھی کسی گھر میں باتوں کا چل رہا تو وہ لکھ لیں۔ غیر ضروری خریداری پر پابندی لگائیں، ویسے تو ہر حالات میں مگر اسپیشلی ان حالات میں قرض سے بچیں۔ سفری اخراجات کو کنٹرول کر لیں۔ ایک ہی محلے کے 2 دوست ہیں، الگ الگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی موٹر سائیکل پر آنا جا رہا کر لیں، آدھا پیٹرول تیرا آدھا پیٹرول میرا، پھر بلا ضرورت نہ نکلیں، گھر والے بھی نہ نکلیں، کہیں نہ جائیں، کہیں بھی جائیں گے تو آپ کے 100-200 روپے 500 روپے نکلنے میں تو دیر لگے گی ہی نہیں، آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں بجلی کے ذریعے اپنے اخراجات کنٹرول کریں، کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہے۔ اچھا، اب جب یہ بچت کرنے بیٹھتے ہیں نا تو لوگوں کو لگتا ہے یار ابھی اس سے کیا بچے۔ میں آپ کے سامنے ایک فارمولا رکھتا ہوں، آپ نے روز کے 100 روپے بچائے خوراک کے معاملے میں، سلمان بھائی کتنے ہوئے؟ 100۔ آپ نے 100 روپے بچائے سفر کے معاملے میں، جی آپ نے 100 روپے بچائے بجلی کے معاملے میں، توانائی انرجی کے، 300 روپے ہو گئے روز کے، مہینے کتنے ہو گئے؟ 9,000 روپے، سال کی ہو گئے 1,08,000 روپے۔ یہ میں کس فیملی کے لیے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چھوٹی بچت کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ زیادہ تر لوگ جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ چھوٹی بچت کو اگنور کر کے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ابے اتنا بچانے سے کیا فائدہ ہوگا بھیا، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ جو کم بچت کو اگنور کرتے ہیں عموماً تکلیفوں میں وہی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یار سیب والے سے 10 روپے کم کرواتے ہو، اب اس پہ شرم نہیں آتی؟ 10 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 روپے کم کرنے پڑے، تم نے کلو پر 10 روپے زیادہ کیوں لیے؟ ایک دھنیا پودینے والے سے 2 روپے کم کروا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بہت بڑا کم کروا لیا آپ نے؟ یہ 2-2, 5-5, 10-10 روپے کے لیے آپ پودینے والے سے، دھنیا والے سے، پیاز والے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر بیٹھ کر 100-200 روپے کی بچت کا فارمولا نہیں نکال سکتے۔ اب گھر کی عورت بولے
اب ان کو بات کرنی آتی ہے، یہ خالی باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے اس طرح کے جملے آپ کی زبان سے نکل جاتے ہوں، لیکن بات بھی تو آپ کے فائدے کی کر رہے ہیں. یعنی چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ کیسے ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا. نتیجہ اب یہ نکلے گا کم خرچ، زیادہ بچت، آمدنی کا کوئی اچھا اور آسان ذریعہ. جب یہ آپ 3 فارمولوں پر عمل کریں گے تو آپ آگے لکھ لیں پرسکون زندگی. اسمارٹ پلاننگ کی طرف جائیں، آپس کی لڑائی جھگڑوں سے بچ کر انشاءاللہ ایک اچھا وقت آپ بھی گزار لیں گے انشاءاللہ.